موضوع الدرس في احکام السکنا والنفقہ للمعتدات، سورۃ الطلاق، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزله حتى تنقضي عدتها، فقال: أسكنوهن من حيث سكنتم أي عندكم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے تو عدت کے دنوں میں اس کو اپنے گھر کے اندر رکھے، من حیث سکنتم، مانا جہاں تم رہتے ہو اپنے ساتھ رکھے، من وجدکم، قال ابن عباس ومجاہد وغیر واحد یعنی ساعتکم، حتی قال قتادہ ان لم تجد الا جنبیتک فاسکنہا فیہ۔ من وجدکم کے بارے میں حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجدکم کا معنی ساعتکم، تمہاری طاقت کے مطابق، یعنی جو تمہارا گھر ہے جس میں تم رہتے ہو اسی میں اس کو رکھو۔ حتیٰ کہ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی مستقل کمرہ دینے کی گنجائش نہیں ہے تو کسی کونے میں ہی اس کو جگہ بنا کے دے دو، لیکن رکھو اس کو اپنے گھر کے اندر۔ وقوله تعالی ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال مقاتل يعني يزاجرها لتفتدي منه بمالها او تخرج من مسكنه ولا تضاروهن، اس کے بارے میں حضرت مقاتل بن حیان فرماتے ہیں یعنی اس سے ایسے جھگڑا نہ کرے، اس کو تنگ نہ کرے تاکہ وہ اس کو کہے کہ بھی کچھ مجھ سے لے لو، جان چھوڑو، یا کم سے کم اس کے تنگ ہو کے اس کے گھر سے نکل جائے، تو یہ بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ بھئی طلاق ہو گئی ہے تو ہو گئی، اب یہ تو نہیں ہے ہر وقت تم اس سے لڑو اور تانا زنی کرو اور اس کو ذلیل کرو، نہیں، اس کو رہنے دو، جب عدت ختم ہو جائے گی ہو سکتا ہے اللہ اصلاح فرما دیں یا پھر اس کے بعد وہ الگ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وقال الثوری ان منصور بالضحى ولا تضاروهن تضيقوا عليهن قال يطلقها فاذا بقي يومان راجعها۔ اب حضرت ابی الضحى فرماتی ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ان کو تنگ نہ کرو تاکہ ان کو نقصان پہنچے۔ کیا مانا کہ طلاق دے دی
جب عدت ختم ہونے میں 2 دن باقی رہ گئے تو رجوع کر لیا، یعنی اس کو ذلیل کرنے والی بات ہے۔ رجوع کرنا ہے رجوع کرو، رکھنا ہے رکھو، چھوڑنا ہے چھوڑو۔ وقوله تبارک وتعالی وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف هذه في البائن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا وقال آخرون بل السياق كله في الرجعيات وإنما النص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية لأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحده على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره ويتفرغ عليها مسائل كثيرة مذكورة في علم الفروع۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان کن اولات حمل، اگر وہ عورتیں حاملہ ہیں تو ان پہ خرچ کرو جب تک کہ وہ وضع حمل نہ ہو۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ بہت سے علماء صحابہ میں سے بھی حضرت ابن عباس ہیں اور جماعت ہے سلف کی اور جماعت ہے خلف کی، سب یہ کہتے ہیں کہ یہ بائن کے بارے میں ہے کہ اگر وہ حامل ہے تو اس پہ اس کا خرچ کرے گا حتیٰ کہ وہ حمل کا وضع حمل ہو جائے، کیونکہ اگر رجعیہ ہوتی تو اس کے لیے تو نفقہ واجب ہے چاہے وہ حامل ہو یا حامل نہ ہو۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں ان الحمل تطول مدته غالبا، حمل کی مدت چونکہ لمبی ہوتی ہے 8 مہینے 9 مہینے، تو اس لیے پھر نصوص کا سہارا لیا جائے گا لئلا یتوہم، تاکہ کسی کو وہم نہ پڑے کہ نفقہ صرف اس میں ہے جس میں عدت ہے، عدت کے بعد نفقہ نہیں ہے، بلکہ نہیں، اگر حمل ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اس وقت تک نفقہ دینا ہوگا۔ ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحده۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے کہ وہ خرچہ جو دے گا اس عورت کا خرچہ، دیکھو نا ایک ہے نا اس کو حمل نہیں ہوتا پھر بھی تو خرچہ ہے، حمل ہو جاتا ہے تو کیا اب 2 خرچے دے گا، یعنی اس بچے کی وجہ سے بھی اور عورت کی وجہ سے بھی، یا صرف عورت کو خرچہ دے؟ بہرحال اس میں بڑے مسائل ہیں، ابحاث ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اس عورت پہ وہ خرچ کرے گا تو من وجہ وہ بچے پر بھی خرچ ہوگا، جب اس کو سکون جگہ ملے گی، خرچہ ملے گا، نفقہ ملے گا، آرام ملے گا تو بچے کو بھی خود بخود آرام پہنچے گا۔ اگر عورت تنگ ہوگی تو حمل بھی تنگ ہوگا۔ تو اس لیے بہرحال تو مسئلہ یہی ہوا کہ اگر عورت رجعیہ ہے یا کوئی عدت طلاق ہے یا عدت وفات ہے، اس میں رہائش اور خرچہ جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہے۔ وقوله تبارک وتعالی فإن أرضعن لكم أي وإذا وضعن حملهن وهن توالق فقد بين بالقضاء عدتهن ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه ولكن بعد أن ترضيه باللباء وهو باقورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالبا إلا به فإن أرضعت استحقت أجر مثلها ولها أن تعاقد أباه أو وليه ولا ينفقان عليه من أجرة۔ اب مسئلہ یہ ہے فإن أرضعن لكم، اب علماء فرماتی ہیں کہ جب وضع حمل ہو گئی تو اب اس کو طلاق بھی ہو گئی، عدت بھی ختم ہو گئی، تو اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تیرے بچے کو دودھ پلائے، لیکن بہتر یہی ہے کہ بچے کو وہ دودھ پلائے، کیونکہ وہ جو عورت کا پہلا دودھ ہوتا ہے وہ بچے کی صحت کے لیے، طاقت کے لیے، قوت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس سے جو بچے کو فائدہ پہنچتا ہے وہ دنیا میں کسی اور دودھ سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے، اور اگر وہ دودھ پلانے پہ راضی ہو جائے تو اس وقت کے زمانے کے مطابق جو اجرت اور عورتیں لیتی ہیں اس کو بھی اجرت ادا کرو، چونکہ اب تمہاری بیوی تو ہے نہیں،
اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ تیرے بچے کو دودھ پلائے. اب اگر اس نے پلایا ہے تو اس کو اجرت دینی ہوگی. اور وہ اجرت کیا ہے؟ دیکھ لو کہ ایسے حالات میں اس زمانے میں جس ملک میں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلائے 1 سال 2 سال تو کیا لے گی؟ وہی پیسے والدہ کو دے دو. اب اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ اس کا والد یا ولی جو ہے وہ طے کر لیں اجرت. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کو اجرت دو. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَيْ وَلْتَكُنْ أُمُورُكُمْ فِي مَا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ وَلَا مُضَارَةٍ. آپس میں ایسا فیصلہ کرو کہ کسی فریق کو نقصان نہ ہو. نہ وہ یہ کہے کہ نہیں جی میں تو 20,000 ریال لوں گی، وہ کہیں گی میں تو 2,000 دوں گا. تو نہیں، ایسا معاملہ کرو مشورے کے ساتھ کہ دونوں کو نقصان نہ ہو. اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر آ چکا سورۃ البقرہ میں لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ والدہ نقصان پہنچائے نہ اس بچے کا والد نقصان پہنچائے. اب اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعَاصَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ وَإِنْ اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فَطَلَبَتِ الْمَرْأَةُ فِي أُجْرَةِ الرِّضَاعِ كَثِيرًا وَلَمْ يُجِبْهَا الرَّجُلُ إِلَىٰ ذَلِكَ أَوْ بَذَلَ الرَّجُلُ قَلِيلًا وَلَمْ تُوَافِقْهُ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَرْضِعْ لَهُ غَيْرَهَا فَلَوْ رَضِيَتِ الْأُمُّ بِمَا اسْتُؤْجِرَتْ بِهِ الْأَجْنَبِيَّةُ فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں اصلاح نہ ہو سکے، خاوند تھوڑا دینا چاہتا ہے، بیوی عورت زیادہ مانگنا چاہتی ہے، تو اب اس کے لیے کوئی دوسری عورت کا انتظام کر لیں، اس کو اجرت دیں اور وہ بچے کو دودھ پلائے. اچھا جب انتظام ہو جائے لیکن اب ماں کہے کہ بھئی اسی اجرت میں میں بھی راضی ہوں، تو پھر ماں زیادہ حقدار ہے کہ وہی اجرت ماں کو دی جائے اور بچہ جو ہے ماں کے پاس رہے. یاد رکھیں کہ ابتدائے اسلام میں بھی ایک رواج بھی تھا اس معاشرے میں کہ بغیر کسی جھگڑے کے بھی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے وہ دایا کو دیتے تھے. اب دیکھو نا، جب میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کی والدہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں حضور کو دودھ نہیں پلاتی؟ یعنی سرکار دو عالم جیسا محبوب بیٹا ہو. لیکن بی بی صاحبہ نے بی بی حلیمہ سعدیہ کو بچہ دے دیا تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ حضر کا اور اعراب کا فرق ہوتا ہے. ایک ہے شہری زندگی، ایک ہے دیہاتی زندگی. تو شہری زندگی جو ہے اس میں ہوا بھی اور خوراک بھی اور لوگوں کے اخلاق بھی بڑے مکس ہوتے ہیں اور بڑے عجیب حالات ہوتے ہیں. دیہات بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہاں ہوا بھی اچھی، موسم بھی اچھا، خوراک بھی اچھی، دودھ بھی خالص، مکھن بھی خالص، لسی بھی خالص، سبزیاں بھی خالص. تو وہ جو دیہات کی زندگی ہوتی ہے نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں. تو اس لیے عرب اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے کہ بھی ان کی ابتدائی تربیت جو ہے وہاں. اور دوسرا ایک مسئلہ سب سے بڑا زبان کا بھی تھا کہ اگر آدمی شہر میں ہے تو وہ مختلف لوگوں کی زبانیں سیکھتا ہے. اب آپ یہاں خود رہتے ہیں مکہ شریف میں، آپ کو پتہ ہے ہمارے بعد آدمی جو ہیں عربی ایسے بولتے ہیں ماشاءاللہ کہ عربیوں کی روح کانپ جاتی ہوگی، لیکن وہ اپنا کام چلاتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں. اچھا، اور بعض عرب جو ہیں وہ اردو کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں، بعض انگریزی کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں. تو یہ تو پھر مکس ہوتی ہے نا، زبان صاف نہیں رہ سکتی. اس میں زبانیں جو ہے نا وہ مل جاتی ہیں. لیکن دیہات میں تو یہ بات نہیں ہوتی نا، وہاں تو خالص لغت ہوتی ہے، خالص زبان ہوتی ہے.
اس لیے ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی ہم بھی عرب ہیں، قریش ہیں، آپ کے قبیلے سے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ عربی کی لغت کا ایسا لفظ بولتے ہیں کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہیں پتہ ہے ولدت بمکہ وتربیت فی بنو سعد، کہ میں سرزمین مکہ میں پیدا ہوا، یعنی مقصد یہ ہے کہ مجھے زمزم کی گھٹی لگائی گئی، اور اس کے بعد میں نے ابتدائی بچپن جو ہے وہ بنو سعد قبیلے میں گزارا ہے، تو میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو کس کی زبان فصیح؟ کیوں پھر زبان میں آمیزش نہیں ہوتی؟ شہروں کے اندر زبان میں لازماً آمیزش ہو جاتی ہے، اب کچھ بھی کریں۔ اب آپ نے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں نا، پڑھا ہوگا نا، ساتھی، اور ساتھ ایک لکڑی پہ مرغی کی بوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ساتھی عربی کا لفظ تھوڑا ہے، تو انڈونیشیا کا لفظ ہے، یہ انڈونیشین زبان کا لفظ ہے۔ وہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کی جو کباب ہوتے ہیں، ساتھی ساتھی اس کو کہتے ہیں، تو اب انہوں نے استعمال کر لی۔ اچھا، اب انگریزی کا لفظ ہے ٹویوٹا، اے لکھیں گے تویوتا، کیوں؟ ان کے پاس ٹے تو ہے نہیں، کہاں سے لے آئے ٹے؟ انہوں نے تو اس کو تے میں ہی بدلنا ہے۔ جیسے ہمارے مصر کے بھائی جو ہیں ماشاءاللہ، وہ بات کریں گے تو کہیں گے اگلک یا ہاگا گمال، وہ جیم کو گاف بولتے ہیں، حاجہ کے بجائے ہاگا۔ اچھا، جمال کے بجائے گمال۔ اچھا، یہاں عرب میں بھی لفظ اصل ہے اقول لکا، میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اس کو انہوں نے ایسا رگڑ دیا ہے، اگلک بنا دیا، نہ کہ اگلک کوئی عربی کا لفظ ہی نہیں، عربی میں تو گاف ہے نہیں، تو اگلک کہاں سے آ گیا؟ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ لفظ تو ہے نا یا ولد، اب انہوں نے اس کو ایسے بگاڑا ہے، ولد ختم ہو گیا، یا واد ہو گیا، یا واد۔ او یا واد کا معنی تو ہے وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، وہ ہے وعد البنات۔ تو انہوں نے، یعنی یہ اصولی بات ہے کہ زبان جو ہے نا جی، اب آپ دیکھنا ہو نا جی، کبھی آپ ہوٹلوں پر بورڈ پڑے نا جی شکشوکا، اب شکشوکا کون سی عربی ہے جی؟ بورما، بورما کون سی عربی ہے جی؟ کس لغت کا لفظ ہے؟ کوئی فرانس سے لے آئے ہیں، کوئی کہیں سے لے آئے ہیں۔ یہ برگر جو چل رہا ہے، یہ کون سی عربی زبان ہے جی؟ برگر۔ تو اس لیے، اور جو دیہات ہے نا جی، وہاں خالص لغت ہوتی ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، نہ خوراک میں ملاوٹ ہوتی ہے اور نہ اس کے کھانے پینے میں اور نہ بولنے میں، فصیح اللسان آدمی ہو۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو جنگلوں میں بدو رہنے والے ہیں نا جی، اتنا اللہ نے ان کو قوت حافظہ دی ہے، اور اتنے ذہین لوگ ہیں، کھڑے کھڑے 100 شعر پڑھ دے گا، بدو ہوگا بیچارہ، پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، اتنی زبان پہ عروج ہے، ایک ایک 100 اشعار کی نظم جو ہے کھڑے پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتے رہے پڑھتے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لاکھوں صحابہ ہیں میرے مدنی کے، لیکن سرکار کے جمال کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں جرت نہیں ہوتی تھی حضور کے چہرے پہ نظر ڈالنے کی۔ ایک تو ادب تھا، اور دوسرا آپ کے جمال کا اثر تھا۔ چند ایک صحابہ ہیں جنہوں نے سرکار دو جہاں کا حلیہ مبارک بیان فرمایا ہے، جو امام ترمذی نے شمائل ترمذی میں سرکار دو عالم کا حلیہ مبارک لکھا ہے۔ اچھا، اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے شمائل ترمذی کا، تو آدمی کو چاہیے کہ اچھی طرح اس کو 2 4 5 دفعہ پڑھے
تاکہ حضور کا حلیہ مبارک سامنے آئے. اور اگر کبھی اللہ خواب نصیب کرے تو دیکھے کہ خواب اسی حلیے کے مطابق ہے تو پھر سچا ہے نا. تو اب انہوں نے چند ایک صحابہ ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم کا حلیہ مبارک بیان فرمایا. جب حضور ہجرت پہ تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں خیمے میں ٹھہرے، ام معبد جو ایک عورت تھی، ایک بدوی عورت تھی، عربیہ تھی، نہ تعلیم نہ سکول نہ کالج نہ کچھ پڑھا تھا، اس نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا ہے دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں بیان کر سکتا. ایسے الفاظ اس نے بیان کیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی ایسی تصویر کھینچی ہے، اور اس میں اتنے یعنی عجیب الفاظ ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا بیچارہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حلیمہ سعدیہ کے ہاں آپ نے رضاعت کا وقت گزارا ہے، ورنہ آپ کو یہ تو نہیں نا کہ اپنی والدہ دودھ نہیں پلانا چاہتی تھی. اچھا حضور پاک جب تھوڑے بڑے بھی ہو گئے نا، 4 سال کی عمر بھی ہو گئی، اچھا وہ شق صدر کا واقعہ بھی پیش آ گیا تو بی بی حلیمہ گھبرا کے لے آئی واپس. اور نے کہا بی بی آمنہ سے کہ اب معاملات روز بروز اس بچے کے عجیب ہوتے جا رہے ہیں. یہ عام بچوں سے نرالا بچہ ہے، نہ تو کھیلتا ہے نہ کبھی غلط زبان استعمال کرتا ہے، اور لوگ جو ہفتے میں بڑھتے ہیں یہ ایک دن میں بڑھ جاتا ہے، اور مشکل سے مشکل کوئی بات ہو رہی ہو یہ سمجھ لیتا ہے. اور پھر اس کا سینہ مبارک جو ہے وہ چاک کیا گیا، پتہ نہیں کون آئے تھے اور پھر انہیں ٹانکے لگائے، اور پھر حضور پاک اسی طرح بالکل ٹھیک کھڑے ہیں. میں بھی ڈر گئی ہوں، میں نہیں رکھ سکتی، خدا نہ خواستہ کل کو اگر حضور پاک کو کوئی نقصان ہو جائے تو میں کہاں سے جواب دوں گی. تو بی بی آمنہ نے سمجھایا، اس نے کہا بی بی حلیمہ خطرہ نہ کرو، یہ میرا بچہ جو ہے نا ان لہ لشأن، اس کا ایک اللہ نے بڑا شان رکھا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم اس کو لے جاؤ، ابھی بھی اپنے پاس رکھو. تو بی بی صاحبہ نے زبردستی واپس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور کا دل مبارک بھی لگ گیا تھا بی بی حلیمہ سے اور بی بی حلیمہ کے بیٹوں سے اور بی بی حلیمہ کی بیٹی سے. آپ کا بھی دل مبارک جو ہے وہ ان سے بڑا بہل جاتا تھا، خوش ہوتے تھے حضور. تو بی بی آمنہ نے ان کو ادھر ہی بھیج دیا. یعنی بالکل بچپن ہے، ابتدائی عمر ہے، ابھی 6-7 سال عمر ہے سرکار دو عالم کی. عبد المطلب دادا زندہ ہے، باپ تو فوت ہو گئے، وہ تو ولادت سے پہلے فوت ہو گئے، والدہ 7 سال کی عمر میں فوت ہو گئی. اب کفالت جو ہے وہ عبد المطلب کی ہے. تو عبد المطلب جو ہے اس وقت وہ سردار مکہ تھے، اعیان مکہ تھے، رئیس مکہ تھے، سب کے بڑے سردار تھے تمام قبائل کے. تو کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب ان کے بیٹھنے کے لیے باقاعدہ نشست بنائی جاتی تھی، وہ گدا بچھایا جاتا، قالین کا ٹکڑا ڈالا جاتا، اس پہ آگے وہ بیٹھتے تھے. تو حضور جب آتے نا تو دادے کی گدے پہ خود بیٹھ جاتے. اب وہ قریش کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا تم تو ابھی چھوٹے ہو، تمہارے دادے کی جگہ ہے، تم اس میں نہ بیٹھو. عبد المطلب کہتے نہیں، اس کو اسے بیٹھنے تو میں نیچے بیٹھوں گا. تو عبد المطلب نیچے بیٹھتے، حضور اسی طرح بیٹھے، کیونکہ اللہ نے آپ کے دماغ میں ڈالا تھا کہ عبد المطلب تو مکے کا سردار ہے، میں نے تو آپ کو پوری دنیا کا سردار بنانا ہے، میں نے تو آپ کو پورے عالم کا سردار بنانا ہے، میں نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، میں نے تو آپ کے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دینا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ کبھی رضاعت کا مسئلہ ہوتا ہے جھگڑے کی وجہ سے کہ بیوی کہتی ہے میں دودھ نہیں پلاتی، تو پھر کسی اور کا انتظام کرنا پڑے گا. اگر والدہ اس کی راضی ہو جائے تو وہ زیادہ حق ہے، اس کو وہی اجرت ادا کریں. اچھا ابھی ہم کتنا دیں؟ قولہ تبارک و تعالی لینفق ذو سعۃ من سعتہ لینفق علی المولود والدہ وولیہ بحسب قدرتہ. اللہ نے فرما دیا کہ بچے پر اس کا باپ یا اس کا ولی جو بھی ہے اتنا خرچ کرے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے، جو اس کی طاقت ہے. وہ 1000 دے سکتا ہے 1000 دے، 500 دے سکتا ہے تو 500 دے.
وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها۔ اگر اس کا رزق تنگ ہے تو جتنی اس کے پاس طاقت ہے اتنی خرچ کرے، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں فرماتے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، رواه ابن جریر۔ حدثنا ابن حمید قال حدثنا حکام عن ابی سنان قال سأل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی عبیدۃ فقیل انه يلبس الغلیظ من الثياب ويأكل اخشن الطعام فبعث الیہ ب1000 دینار وقال للرسول انظر ما يصنع بها اذا هو اخذها فما لبس ان لبس اللين من الثياب واكل اطيب الطعام فجاء الرسول فاخبره فقال رحمه الله تعالى تأول هذه الآية لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے ابی عبیدہ کے بارے میں پوچھا کہ بھی ان کا کیا حال ہے، تو ان کو بتلایا گیا کہ یلبس الغلیظ من الثیاب، موٹے موٹے کپڑے پہنتا ہے بیچارہ اور بالکل ہلکا سا غذا کھاتا ہے۔ تو آپ نے 1000 دینار بھیجا اور اپنے قاصد سے کہا کہ دیکھو اس کے بعد اس پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے فوراً لباس بھی اچھا کر لیا اور کھانا پینا بھی اچھا کر لیا۔ تو قاصد نے آ کے بتایا کہ حضرت پیسے ملنے کے بعد یکدم تبدیل ہو گئے، انہوں نے لباس بھی اچھا بنایا، کپڑے بھی اچھے، کھانا پینا بھی۔ آپ نے فرمایا مانا یہ ہے کہ اس نے اسی آیت پہ غور کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے، اگر طاقت ہے تو اتنا خرچ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں دیا ہو تو پھر بھی تم ایسے کپڑے پہنو کہ لوگوں کو بدبو کے ساتھ کھڑے ہونے کی بھی توفیق نہ ہو، کہ ساتھ ہی کھڑے نہ ہو سکتے ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا محروم کیا ہے، نہ پہننا نصیب ہے نہ کھانا نصیب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، آپ نے دیکھا تو بڑے پرانے میلے کچیلے کپڑے ہیں، اور آپ نے فرمایا حل عندک من المال، کہ تمہارے پاس کوئی مال شال بھی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ انی من جمیع الاموال، میرے پاس تو ہر قسم کا مال ہے، پیسہ بھی ہے، بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہے، مال بھی ہے۔ آپ نے فرمایا حل تری اثر نعمت کا، پھر اللہ کی نعمتوں کا تمہارے بدن پر تو کوئی اثر نہیں ہے۔ تمہیں اگر اللہ نے دیا ہے تو تیرے بدن کا بھی تو حق ہے نا، ولی نفس کا علیہ کا حق، اپنے نفس پر بھی تو خرچ کرو۔ یہ کہاں شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ نے تو پھر نکال دیا ہوگا کسی نے خود اسی کا پاؤں لگایا، اٹھ کے جا رہا تھا اسی کا اپنا پاؤں لگ گیا، ماشاءاللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو بہرحال یعنی یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ اچھا لباس پہنیں اور اچھا کھانا کھائیں، اللہ کا شکر کریں۔ فرق اتنا ہے کہ حرام نہ کھائیں، حرام نہ پہنیں، اسلام حرام سے منع کرتا ہے۔ کلوا من طیبات مما رزقناکم، اللہ نے جو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں بالکل ان کو استعمال کرو، اپنے گھر والوں پہ اچھا خرچ کرو، اپنی رہائش اچھی رکھو، اپنا گھر صاف ستھرا رکھو، تو یہ تو اسلام میں کوئی منع نہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء جو گزرے ہیں، بعض اتنے نفیس لباس، نفیس رہائش، نفیس طریقے سے کھانا، کوئی منع نہیں شریعت، کوئی اسلام میں منع نہیں۔ ہاں اگر ایک آدمی غریب ہے وہ الگ بات ہے کہ مجبور ہے۔ یہاں ایک رباط ہوتی تھی، یہ اب تو حرم بن گیا نا، سوق الصغیر میں ایک چھوٹی سی رباط تھی، بڑی پرانے زمانے کی چلی آتی، اس میں ایک مسکین رہتے تھے، بالکل پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے۔ ہم چھوٹے تھے قرآن شریف یاد کرتے تھے، تو اس کی حالت دیکھ کر یعنی رحم آتا تھا کہ اتنا بیچارے کا برا حال ہے۔
تو اس دور میں تو ہمیں بھی خرچی کے لیے 4 گروش ملتے تھے، 4 آنے، تو کبھی کبھی ہم چھوٹے بچے ہو کر بھی اس کو 2 آنے لے آتے تھے۔ اچھا 2 آنے میں روٹی بھی ماشاءاللہ اتنی بڑی حب ملتی تھی، بڑے آرام سے آدمی کھا سکتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب وہ مرا نا جی تو اس کی کوٹھی کو کھولا گیا، سامان چیک کیا گیا، تو نیچے وہ جو بچھاتا تھا نا کپڑے، اس کے اندر سونے کی ہزاروں گنیاں تھی سلی ہوئی۔ خود کھانا بھی نصیب نہیں، پہننا بھی نصیب، جنازہ بھی گویا کہ سمجھے کہ لوگوں نے پڑھایا، کفن بھی لوگوں نے دیا، تو یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے۔ یہ بھی شریعت میں ناجائز ہے کہ اللہ آپ کو دے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے اللہ کی نعمتوں کا بیان کرو، اظہار کرو، تمہارے بدن پر بھی اللہ کی نعمتیں ظاہر ہوں۔ ہاں ایک آدمی غریب ہے، وہ تو مجبور ہے نا، وہ کیا کرے۔ وقال الحافظ ابو القاسم الطبرانی فی معجمہ الکبیر حدثنا هاشم بن يزيد الطبراني حدثنا محمد بن اسماعيل بن عياش قال اخبرني ابي قال اخبرني زمزم بن زرعة عن شريح بن عبيد بن ابي مالك الاشعري واسمه الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 نفر كان لأحدهم 10 دنانير فتصدق منها بدينار وكان لآخر 10 أواق فصدق منها بأوقية وكان لآخر 100 أوقية فصدق منها ب10 أواق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الأجر سواء كل تصدق ب10 ماله قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته هذا حديث غريب من هذا الوجه۔ ابھی مالک اشعری فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ مثلا 3 آدمی ہیں، ایک کے پاس 10 دینار ہیں، اس نے 1 دینار خرچہ کیا، اور ایک آدمی ہے اس کے پاس 10 اوقیہ سونا یا چاندی ہے، اس نے اس سے 1 اوقیہ صدقہ کیا، اور ایک آدمی ہے جس کے پاس 100 اوقیت 100 اوقیہ ہے، اس نے اس سے 10 اوقیہ صدقہ کیے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ سب کو اللہ برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ کیوں دینار کہاں اور 100 اوقیہ کہاں؟ لیکن اس کی طاقت 10 دینار تھی تو اس نے 10واں حصہ خیرات کیا، اس کی طاقت 10 اوقیہ تھی تو 1 اوقیہ بنا 10واں حصہ خیرات کیا، اس کے پاس 100 اوقیہ تھا تو اس نے 10 اوقیہ نے 10واں حصہ خیرات کیا۔ تو مانا اس لحاظ سے سب نے عشر خیرات کیا ہے تو اللہ سب کو برابر اجر عطا فرمائے۔ وقوله تبارک وتعالی سیجعل اللہ بعد عسر یسرا وعد منہ تعالی ووعد حق لا یخلفہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اپنے بندے کے تنگی کے بعد جو ہے اس کے لیے آسانی کے اسباب پیدا کر دوں گا۔ یاد رکھو اگر تنگی آتی ہے تو یہ بھی حکمت ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ حضرت ابن عباس فرماتی تھی لن یغلب العسر یسرین، اللہ فرماتی ہیں کہ اگر تنگی ہے تو اس کے بعد اللہ یسر پیدا فرما دیتی ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ العسر الف لام کے ساتھ ہے، یسرن نکرہ ہے، تو اگر 2 یسر ہیں تو 1 عسر ان میں کیسے غالب آ سکتا ہے؟ تو اگر کبھی تنگی ہو پریشانی ہو تو یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ ہر رات کے بعد دن ہوتا ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی بھی آتی ہے، ہر بیماری کے بعد صحت بھی آتی ہے، تو اللہ کی اس وعدے پہ وہ یقین رکھے۔ وَهَٰذِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ وقد روى الإمام أحمد حدثنا حديثا يسرا نذكره هنا۔ فرماتی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر فرمائی ہے، بہتر ہے کہ ہم بھی اس کو یہاں ذکر کریں۔ وقال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا الشعر بن حوشب قال قال ابو هريره بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء فجاء الرجل من سفره ودخل امرأته جائعا فقد أصابته مسغبة شديدة
فقال لامرأتي عندك شيء؟ قالت نعم. ابشر اتانا رزق الله فاستحسى فقال ويحك ابتغي ان كان عندك شيء. قالت نعم هنيهة ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه الطول قال ويحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء فأتيني به فإني قد بلغت وجهدت. فقالت نعم الآن نفتح النور فلا تعجل. فلما أن سكت عنها ساعة وتهينت أن يقول لها قالت من عند نفسها لو قمت ونظرت إلى التنور فقامت ونظرت إلى التنور عملها من جنوب الغنم ورهيبها تطحنان فقامت إلى الرحى فنفذتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم. وقال ابو رافع الذي نفسه بالقاسم بيده وقول محمد صلى الله عليه وسلم اخذ ما في رحبيها ولم تنقذها لتحنتنا الى يوم القیامت. اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرد اور عورت تھے، وہ ایک ایسے مقام پہ تھے کہ بالکل وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ذرائع بھی نہیں تھے، لا یقدران علی شیء، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اس کا خامن جو ہے وہ سفر پہ چلا گیا. جب سفر پہ واپس آیا تو دیکھا کہ اس کی عورت جو ہے بالکل بھوکھی بیٹھی ہے گھر کے اندر، جائعن قد اصابت مسغبۃ شدیدہ، اور بھوکے رہنے سے اس پر اس کی صحت پہ بڑا اثر ہے. اب یہ بھی سفر سے بیچارہ آیا اور یہ بھی بھوکا ہے. فقال لامرأته عندك شيء، اپنی بیوی سے کہا تمہارے پاس کچھ ہے تو لے آؤ کھانے کے لیے. قالت نعم ابشر، انہوں نے کہا ہاں فکر نہ کرو، تسلی کرو، اتانا رزق، اللہ کا رزق آ رہا ہے. اس کے بعد جناب تھوڑی دیر گزری، اس نے پھر کہا وہی آگے کیا ہو گیا تمہیں؟ اب تغی ان کان عندک شیء، کچھ ہے تو لے آؤ. قالت نعم ہنیہۃ، انہوں نے کہا تھوڑا صبر کر لو، نرجو رحمت اللہ، اللہ کی رحمت پہ ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں. حتی اذا طال علیہ الطول، جب اور زیادہ دیر ہو گئی تو اس نے کہا کیا بات ہے مجھے بچوں سے باتوں میں بہلا رہی ہے تو ٹھیک ہے نہیں بتا دو. وَيَا کہ قومی فابتغی إِن كَانَ عِندَكَ شَيْءٌ فَأْتِينِي بِهِ فَإِنِّي قَدْ بَلَغْتُ وَجْهَدتُ. اس نے کہا اٹھو کچھ ہے تو لے آؤ، مجھے بڑی تکلیف ہے بھوک کی وجہ سے. فقالت نعم، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، حوصلہ تو رکھو، ابھی میں تنور جا کے گرم کرتی ہوں، جلد بازی نہ کرو، سب کچھ ملے گا. فلما ان سکت عنها ساعة وتحینت ان یقولها قالت من عند نفسها لو كنت ونظرت الى تنوری. اس نے کچھ اور دیر گزری تو اس نے کہا کہ چلو میں اٹھ کے تنور پر جاؤں، تنور کو دیکھوں، کچھ اس کو تسلی ہو. کہتی ہے عورت کہ جب میں آئی فنظرت الى ملآن من جنوب الغنم ورهيبها تطحنان، میں کیا دیکھتی ہوں تو میرا تنور جو ہے وہ تو گوشت کی چوڑیوں سے بھرا ہوا ہے اور اندر پک رہی ہیں ماشاءاللہ. فقامت الى الروا، آئی آ کے دیکھا کہ ایک چکی کی طرف تو دیکھا ماشاءاللہ وہاں تو ماشاءاللہ وہاں تو آٹا ہی آٹا ہے. اس نے وہاں سے آٹا نکالا اور تنور سے جا کے گوشت نکالا اور اس آ کے پیش کیا اپنے خامن کو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے والذی نفسی، میرے زندگی جس کے ہاتھ میں ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ یہ حضور کا قول ہے. آپ نے فرمایا لو اخذت ما فی رحبیہا ولم تنفذها لتحنتا الى یوم القیامت. آپ نے فرمایا اگر وہ بی بی وہاں سے لیتی رہتی، اس کو جھاڑتی نہ، صاف نہ کرتی تو قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں رحمتیں اور برکتیں ہو جاتی. ہم جب پڑھتے تھے نا والد صاحب کے پاس رحمت اللہ علیہ، تو ہمارے مدرسے دیہات میں مدرسے تھے اور وہ مٹی کے بنے ہوئے ہوتے تھے، اس کو سرائے کی زبان میں کلوٹیاں کہتے ہیں. اس میں گندم رکھی جاتی تھی، کسی میں 10 من، کسی میں 15 من، کسی میں 20، 3-4 بہرحال وہ تھی. 300 350 طالب ہوتا. اس دور میں ماشاءاللہ مکران سے، زہدان سے، نوکنڈی سے، دنیا جہان سے طالب آتے تھے پڑھنے کے لیے.
چونکہ وہ علم کا دور تھا نا، لوگ عالم تلاش کرتے تھے کہ عالم کہاں ہے. بھوکے رہیں گے لیکن علم تو پڑھیں گے نا. تو والد صاحب نے گھر والوں کو نصیحت کی ہوئی تھی کہ بھی جب بھی دانے نکالو نا آٹا پیسنے کے لیے تو بغیر وضو کے کبھی نہ نکالو. ایک تو وضو کیا کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اندازہ نہ لگایا کرو کہ یہ 10 سیر ہے یا 20 ہے یا کیا، بس اللہ پہ توکل کر کے دانے نکال کے پیسنے کے لیے دے دیے. وہ بھی اسی طرح احتیاط کرتے، میں سارا سال گزر جاتا دانے ختم نہیں ہوتے. اللہ کی شان. وہ کتنا ہوں گے؟ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ یوں سمجھیں 100 من ہوگا. اب اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ، اس وقت طالب 300 ہوتے تھے، اب میرے خیال میں 250 ہیں. تو 500 من گندم تو میں ان کو اپنے فصل سے دیتا ہوں، پھر بھی خریدتے ہیں، پوری نہیں ہوتی. اب اللہ کی شان ہے، وہ برکتیں ہی ختم ہو گئی. اللہ نے وہ برکت ہی اٹھا لی. ساری سردیوں میں گڑ کی چائے ہوتی تھی، اور فجر کی نماز کے بعد اتنی بڑی چینک ہوتی تھی، والد صاحب لے کے بیٹھ جاتے، مٹی کے پیالے ہوتے تھے، بس طالبوں کو بھر بھر کے تھے. ایسا مزہ آتا تھا کہ آج دنیا کی کسی چائے میں اور کسی کافی میں اور کسی کپشینوں میں وہ مزہ نہیں آتا. اچھا، ہم طالبوں کو لوگ لے جاتے تھے وہاں جہاں گنے کا فصل ہوتا ہے نا جی، تو وہ بڑے بڑے کڑھاؤ چڑھتے تھے، اس میں وہ گڑ بناتے تھے. تو وہاں ہم جا کے بیٹھ جاتے تو گرم گرم گڑ اوپر سے کاٹ کے ہمیں دیتے تھے، کھاتے تھے جناب، بڑا مزہ آتا تھا. یا وہ جو گنے کماند پہ اس کو ڈال کے وہ نکال رہے ہوتے، رس نکالتے تھے، رو کے اتنے بڑے بڑے ہمیں پیالے بھر کے دیتے بھی طالب لے جائیں پیئیں. اچھا، اور جناب یہ ہے کہ راستے میں جا رہے ہیں، کسی کے مٹر دیکھے تو کسی نے مٹر دے دیے، کسی نے چنے دے دیے، وہ لے آئے، اس کو آگ پر بنایا، وہ بیٹھ کے کھا لیے، بس رات کی روٹی ہو گئی. اب تو یہ باتیں ہی ختم ہو گئی ہیں میرے بھائی. وہ رزق حلال تھا، اس میں کوئی آمیزش نہیں تھی. ہمارے استاذ تھے حضرت گمانوی رحمت اللہ علیہ، باہر سفر سے واپس آتے تو کہتے بھائی یہ میری جیب پیسے نکالتے، یہ زکوٰۃ کے ہیں، یہ پیسے نکالتے یہ صدقات کے ہیں، یہ پیسے نکالتے یہ ہدیے کے ہیں. سارے پیسے نکال کے وہ دے دیتے اپنے منشی کو، جو مدرسے کا ناظم تھا، وہ سنبھال لیتے. پھر اس کے بعد کہتے بھائی ایسا کرو ذرا ٹھہر جاؤ، ایک آدمی اور بھی بلا دو، شریعت میں 2 گواہ ہونے ضروری ہیں. اچھا، وہ کسی اور کو بلا، کہتے بھائی میرے دیکھو نا، یہ جیب کی تلاشی لے لو، اس جیب کی بھی تلاشی لو، اس جیب کی بھی تلاشی. اچھا، یہ میری چادر کی جو ٹب ہے نا، اس کی بھی تلاشی لو، کہیں یہ نہ ہو کہ استاد ہمارے خیرات کے پیسے چھپا کے گھر لے گیا. یہ احتیاط. اللہ اکبر. اللہ 8 آنے ان کو دیتا تھا. ایک آدمی بیٹ کے علاقے کچے میں رہتا تھا وہ. اچھا، خدا کی قدرت ہے، سزا بھی مجھے ملتی تھی. مجھے کہتے کہ بھئی اس کے بعد جا کے چندہ لے آؤ. اب جناب میں سائیکل چلا رہا ہوں، کچا ہے، آگے کہیں راستہ ہے کہیں نہیں ہے، کبھی سائیکل نیچے، کبھی میں اوپر، کبھی میں نیچے تو سائیکل اوپر. وہ جناب جا کے پھر وہ 8 آنے میں، وہ دیتا بھی 8 آنے تھا، وہ 8 آنے لے کے آیا. ایک دن تو میرا بھی بلوچی والا میٹر جو تھا نا وہ گھوم گیا. میں نے کہا استاد کیوں ہم کو ذلیل کرتے ہو 8 آنے کے لیے؟ دیکھو 4 دفعہ میں گرا ہوں راستے میں. آپ مہربانی کریں 8 آنے کے بجائے میں آپ کو 10 روپے دے دیا کروں گا. یہ عذاب تو نہ دینا ہمیں کہ 8 میل سائیکل کچے میں چلا کے جاؤ واپس اور 8 آنے. فرماتے مولوی مکی ناراض نہ ہو، اس کے یہ 8 آنے حلال کے ہیں، تیرے 10 روپے کا مجھے کیا پتا ہے. یہ اس کے حلال کے ہیں، اور میرے پاس حضور کے مہمان حدیث پڑھنے آتے ہیں، میں ان کو حرام کھلاؤں؟ یہ طالب جو ہیں حضور کے مہمان ہیں نا، حضور کی حدیث پڑھنے آئے، تو میں مہمان آنے رسول کو حرام کھلاؤں تو کیا حدیث پڑھے؟ اللہ اکبر. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے.
کاش ہمیں علم ہوتا تو ہم ان سے کوئی فیض حاصل کرتے. بس جاہل لوگ تھے، بڑی خدمت میں ہم رہے، لیکن بس اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ سمجھ نہیں آتی ہمیں. ساگ ہوتا نا گھر میں، ساگ پکا ہوا، تو کبھی کبھی صبح کو حضرت جو آتے نا جی، ساگ کا دیگچا اٹھائے ہوئے سر پہ، نیچے وہ چھبی رکھی ہوئی، چھبی کے اوپر دیگچا رکھا ہوا، اس کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی، وہ لے کے طالبوں کے لیے آ رہے ہیں. وہ ہم جب بیٹھتے تو کہتے ہیں آج ناراض نہ ہونا، ساگ بنانے میں تمہاری دادی کی میں نے مدد نہیں کی، اس کو رگڑا لگانے میں، اس لیے ساگ کچھ موٹا رہ گیا، ناراض نہ رہنا. یعنی اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ ساگ میں وہ پتہ نہیں مندنا کیا کہتے تھے، وہ پھرواتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور علم کا یہ کمال تھا کہ آپ کسی حدیث کی کتاب ہو، ادب کی کتاب ہو، نحو کی کتاب ہو، میراث کی کتاب ہو، معقولات کی کتاب ہو، فلسفے کی کتاب ہو، معانی ہو، بلاغہ ہو، کوئی کتاب ہو، کتاب کھولیں استاد حافظ بیٹھے ہوئے، کتاب پر نظر بھی نہیں ڈالتے. والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے بستتن فی العلم والجسم، موٹے تھے نا، والد فرماتے یہ علم کا کوٹھا ہے، علم کا کمرہ ہے، یہ سارا اس کے اندر علم بھرا ہوا ہے، روٹی شوٹی نہیں ہے، کھانا شانا نہیں ہے، علم بھرا ہوا ہے اس کا. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کیسے کیسے لوگ تھے. حج پہ آ رہے تھے نا، ہمارے بھائی سیف الرحمان صاحب بھی ساتھ تھے، تو وہ گواہ ہیں. ابھی وہ بھی شیخ الحدیث ہیں ماشاءاللہ، مدرسہ سولتیہ میں پڑھاتے ہیں، تو ہمارے بھائی ہیں، عزیز ہیں. تو وہ خود یعنی عینی گواہ ہیں کہ حضرت بیٹھتے نا کرسی پہ، ہوائی جہاز کرسی پہ یوں کر کے بیٹھتے. وہ کہ میں کہوں حضرت تھوڑی سی ٹیک لگا لو، میں زبردستی پکڑوں سیٹ کو ٹھیک کروں، حضرت تھوڑا سا آرام کر لیں، کہ 4.5 گھنٹے کے حضرت پھر ایسے بیٹھ جاتے. میں تھوڑی دیر کے بعد پھر پکڑ کے سیدھا کرتا، حضرت پھر ایسے بیٹھ جاتے. آخر پھر کہا کہ مولوی صاحب میں بھی ٹیک لگا سکتا ہوں، لیکن اللہ سے ڈر آتا ہے. میں غریب آدمی، ساری زندگی گدھے پہ سواری کرنے والا، آج ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہوں، کہیں ٹیک لگا کے بیٹھوں تو میرا غرور اللہ کو پسند نہ ہے. اللہ فرمائے اکڑ دکھا رہے، اکڑ کے بیٹھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج ہیں کہیں لوگ جی اللہ اکبر. آج تو لوگ اپنی شان دکھانے کے لیے احرام نہیں باندھتے، بغیر احرام کے آن جاتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں ہماری توہین نہ ہوگی، یہ احرام میں 2 چادروں میں ہے. وہ جو کپڑا اللہ کا حکم ہے وہ توہین ہے تمہاری. سوٹ میں آئیں گے نا جی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وقال في موضع آخر حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابو بکر الشام عن محمد وابن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رجل على اهله فلما رأى ما به من الحاجة خرج الى البرية فلما رأت امرأته قبضها وذاتها وإلى التنور فسجرته ثم قالت اللهم ارزقنا ونصرة الجفنة قد امتلأت قال وذهبت الى التنور وجدت ممتلئا قال فرجع الزوج فقال اصبتم بعدي شيئا قالت امرأته نعم من ربنا فأقام إلى الرها وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وما إنه لو لم ترفع لم تزل تدور إلى يوم القيامة. مسند احمد میں یہ حدیث ہے جس کو محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے. ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا، اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کوئی چیز ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہے. تو اس نے کہا اچھا میں باہر جا رہا ہوں. فلما رأت امرأته إلى الرحى، اب اس کے بعد بی بی نے چکی کی طرف نظر ڈالی اور تنور کی نظر ڈالی، چکی کو جا کے صاف کیا، تنور میں جا کے آگ جلا دی، اور اس کے بعد کہا اللہم ارزقنا، یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما. کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب بی بی نے دیکھا ویسے جفنہ تو قد امتلأت کہ وہ برتن جو ہے ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے، اور تنور پہ گئی تو دیکھا ماشاءاللہ تنور بھی بھرا ہوا ہے. فرجع الزوج، خامد واپس آیا، آگے پوچھنے لگا میرے بعد کچھ ملا؟
انہوں نے کہا ہاں اللہ پاک کی طرف سے یہ نعمت آئی ہے. فاما اذا ضحى وذكر النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں آ کے بتایا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے. حضور نے فرمایا اگر تم اس چکی کو صاف نہ کرتے اور اگر اس تندور کو صاف نہ کرتے تو قیامت تک چکی بھی چلتی رہتی اور تیری روٹیاں بھی لگتی رہتی اور تمہیں رزق ملتا رہتا. اللہ نے تیری دعا قبول فرما دی تھی جب تو دعا کر رہا تھا اللہم ارزقنا، کیونکہ اللہ ہی تو رزق دینے والے ہیں. ان اللہ خیر الرازقین. تو آدمی کو یقین ہو تو اللہ پاک اس کو نعمتیں اور رزق عطا فرماتے ہیں. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ ہم زمین بیچ کر کاروبار کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے ہیں جی؟ زمین آپ کی ہے، بیچیں رکھیں. ایک آدمی نے منافع طے کر کے کہ بھئی کس بات کا منافع، وضاحت کرو نا. کیوں اگر کسی کاروبار میں پہلے تم نفع طے کر لو گے 20% لوں گا تو یہ تو سود ہے. منافع تو طے ہو نہیں سکتا نا کاروبار میں. کبھی نفع ہوگا، کبھی گھاٹا ہوگا، کبھی زیادہ ہوگا، کبھی تھوڑا ہوگا. پہلے وضاحت کرو. ایک آدمی مسجد میں امام کو تنخواہ دیتا ہے، دوسرے لوگوں سے بھی کہتا ہے کہ بھئی تم بھی تنخواہ میں مدد کرو، تو کبھی کبھی تکرار ہو جاتا. تکرار نہیں کرنا چاہیے، اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھئی امام کو تنخواہ دینی ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جن کو اللہ توفیق دے مدد کرے. تکرار نہ کریں، کسی سے لڑ کے نہ مانگیں، جبر نہ کریں، کسی کو مجبور نہ کریں. میں رہائشی جدے کا ہوں اور ڈرائیور شعبے سے ہوں، تو آپ سفر پہ جاتا رہے تو آپ نماز سفر پڑھیں گے، چاہے 1000 پوری زندگی سفر میں رہو، کوئی بات نہیں. اگر غسل کرنے کے وقت یعنی آدمی پانی جھاڑ رہا ہوتا ہے تو ہاتھ اس کا اپنی شرمگاہ کو لگ جائے تو احناف کے نزدیک تو وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن بعض علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کر لے، احتیاط اسی میں ہے. کیوں بلا وجہ ایک شبوں میں رہو؟ بھئی نماز جیسی عبادت ہے. چلو بھئی حنفی مسلک میں تو تیرا وضو ٹھیک ہے، ان کے نزدیک تو تیرا وضو ٹھیک نہیں ہے نا، تو کسی مسلک میں تو اعتراض ہو گیا نا. اب جیسے دیکھو بعد آدمی عصر کے بعد 2 رکعت طواف پڑھتے ہیں. بھئی عصر کے بعد تو اعتراض ہے نا، ایک حدیث ہے نا کہ عصر کے بعد نماز نہیں ہے. اگر وہی مغرب کے بعد پڑھ لو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ہمیشہ وہ کام کرو جس میں کوئی اعتراض نہ ہو. کیسٹوں میں جو قرآن سنتے ہیں ان کا وہ حکم نہیں ہے. اگر کیسٹ چل رہی ہے آیات سجدہ آ جائے تو ہم پر سجدہ ضروری نہیں ہے. کیسٹ کے سننے کا حکم اور ہے، انسان سے سننے کا حکم اور ہے. ہمارے علاقے میں جو زمین فروخت کرتا ہے کہتے ہیں اس نے گویا ماں بہن بیچ دی ہے. بے وقوفی والی بات ہے، یہ تو جاہلوں کی بات ہے. اگلے دور میں لوگ اپنے بچوں کو روکتے تھے کہ یار تم مٹی سے پیدا ہوئے ہو، تمہاری ماں ہے، ماں کو بیچو گے تاکہ زمین نہ بیچے بدبخت. کیونکہ زمین ایک ایسی بلا ہے کہ بیچنا شروع کرو نہیں بچتی نہیں ہے، پھر اس کا پیسہ نہیں رکتا، لازماً ضائع ہو جاتا ہے. یا تو فوراً متبادل کوئی چیز لے لو. اگر نماز کے بعد ہم کل شریف پڑھ کے یا قرآن پڑھ کے ثواب دینا چاہیں سرکار دو جہاں کو یا اور امت محمد میں بالکل دے سکتے. اگر بارش نہ رکے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ حضور پاک نے جو دعا مانگی تھی نا، اللہم حوالینا ولا علینا، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا. اسی طرح زلزلہ استغفار کرو، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ سے پناہ مانگو، معافی مانگو.
عذاب قبر کا قیامت تک ہوگا، یہ اللہ کی مرضی ہے، کتنا دینا چاہتے ہیں، زیادہ دیں، تھوڑا دیں، 1 سال دیں، 2 سال دیں، قیامت تک دیں، یہ تو اس کے گناہ کے مطابق ہے نا، کسی کی سزا 5 سال ہوتی ہے، کسی کی 20 سال ہوتی ہے۔ احرام کسی سے چوری کر کے احرام میں عمرہ نہ کرو، وہ تو حرام ہے۔ حجر اسود جو ہے یہ کب لگایا گیا؟ جب کعبہ بنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی رکھا۔ حج اور عمرہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حج کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ میرے ماموں کی بیٹی کی شادی ہوئی، اگلے دن وہ اس کا گھر چھوڑ کے آ گئی، لڑکے والوں سے طلاق لے لی، تو وہ جانے ان کا کام جانے، اب ہم کیا کریں؟ تو اس کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی نا کہ اگر لڑکی نہیں چاہتی تو کیوں خواہ شادی کی؟ بہرحال طلاق لے لی، طلاق ہو گئی۔ مجھے دعائیں قنوت نہیں آتی، تو جو آتی ہے وہی پڑھتے رہو، جو دعا اور اس دعا کو یاد کرتے رہو۔ اتنا ہی کافی ہوتی ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت عافنا فیمن عافیت، اتنا ہی کافی، اسی کو بار بار پڑھتے رہو۔ میرے والد صاحب 21 رمضان کو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، حرم شریف میں داخل ہوئے، واپس نہیں آئے، ہم سب تلاش کریں، اللہ پاک آپ کی مشکل کو حل فرمائیں۔ آپ ایسا کریں نا، خدا نہ خاصہ کو حادثہ ہو گیا ہو ہسپتالوں میں ادھر ادھر، یا جو لوگ ترحیل والے پکڑتے ہیں ان میں، تمام دوائر میں جا کے پتہ کریں، اخبار میں اعلان کر دیں، اشتہار دے دیں، اللہ پاک مشکل حل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی قادر ہیں، وہ آپ کی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اچھا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ والضحیٰ جو ہے نا، سورۃ والضحیٰ کو پڑھ کے یعنی 21 دفعہ دعا کرے اور ڈھونڈتا بھی رہے اور پڑھتا بھی رہے تو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ دوائی دی آپ کو ابھی ہوگا۔